الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و مکرم محترم عزیز دوستو، جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خاص دوستوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کچھ اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ذی النون مصری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اہل معرفت کے سلطان تھے۔ کچھ اہل معرفت لوگ آپ کو بے دین سمجھتے تھے، لیکن اس نے اپنی عبادت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اس کے تائب ہونے کا واقعہ یوں ہے، کسی نے حضرت ذی النون رحمہ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ آپ کو ہم ایک ایسے نوجوان کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت ذی النون مصری جب اس نوجوان کے پاس پہنچے، وہ نوجوان اپنے آپ کو درخت کے اوپر الٹا لٹکا کے اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ جب حضرت ذی النون مصری نے دیکھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو حضرت ذی النون مصری نے اس شخص کو دیکھ کر حضرت ذی النون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نوجوان سے بات چیت اور کلام کی۔ اس نوجوان نے کہا، میرا جو نفس ہے مجھے عبادت کرنے سے روک رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے روک رہا ہے، میں اسی لیے اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں۔ جب حضرت ذی النون مصری نے جب یہ بات سنی تو حضرت ذی النون نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نے سمجھا کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے یا آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ تو اس طرح اپنے آپ کو سزا دے رہے تھے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے زیادہ عابد اور مجھ سے زیادہ عبادت گزار میں آپ کو بتلاؤں، تھوڑا سا آگے جائیں، وہ مجھ سے عبادت کرنے سے بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ذی النون مصری جب اس آدمی کے اس نوجوان کے پاس پہنچا تو اس نوجوان کو جب دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے اور اس کے جسم پر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، حضرت ذی النون نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کا پاؤں کیوں کٹا ہوا ہے اور آپ کے جسم پر کیڑے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں نے 30 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنی سال؟ 30 سال اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن ایک دن ایک خوبصورت عورت گزر رہی تھی، میری نگاہ اس پر پڑی
تو میں اس عورت پر میل ہوا، میں اس عورت کے پاس چلا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا تو غیب سے آواز آئی، آپ بے غیرت ہو کہ آپ نے 30 سال اللہ کی عبادت کی ہے، آج تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں فوراً واپس آ گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے جو قدم اٹھایا تھا زنا کے لیے، پاؤں نے اٹھایا تھا، میں نے اپنے پاؤں کو کاٹ دیا، میں نے اپنے پاؤں کو کاٹ ڈالا کہ سب سے پہلے اس نے قدم اٹھایا تھا۔ یہ اتنی اللہ تعالی سے ڈرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہیں۔ قرآن مجید میں ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو نبینا اٹھائے گا۔ وہ شخص رب کائنات سے کہے گا کہ اے رب کائنات، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، اب میری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تمہیں بھلا رہا ہوں، آج میں تمہیں یاد نہیں کر رہا، تو دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تجھے یاد کرنے والا نہیں۔ اس شخص نے، اس بزرگ نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار میں آپ کو بتلاؤں، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا۔ حضرت ذی-النون مصری پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے کوشش کی لیکن چڑھ نہ سکے۔ پھر اس نوجوان نے واقعہ سنایا، اس شخص کا جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا واقعہ سنایا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس بزرگ سے کسی نے کہا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ محنت سے روزی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ گیا اور عبادت کرتا رہا، کئی دن فاقہ گزارا، اس نے کئی دن بھوکا اور پیاسا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو حکم دیا، اس کے ارد گرد چھتا بنا لیا اور وہ شہد کھا کر گزارا کرتا۔ حضرت ذی-النون بات سن رہا تھا، ایک پرندہ آیا پہاڑ سے نیچے کی طرف، اور وہ نبینا پرندہ تھا۔ حضرت ذی-النون فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو روزی کون دیتا ہے، تو اس پرندے نے اپنی چونچ زمین پر ماری، 2 پیالیاں نکلی، ایک پیالی جس کے اندر تل تھے اور دوسری پیالی عرق گلاب کی بھری ہوئی تھی، اور اس پرندے نے تل کھائے اور عرق گلاب کو پیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اور میں اس دن سے اللہ پر توکل رکھنا شروع کر دیا اور میں جنگل میں چلا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب میں اللہ کی عبادت کے لیے جنگل میں پہنچا تو کچھ مجھے اور ساتھی بھی میرے مل گئے، اور وہیں سے ایک خزانہ نکلا اور ایک تختہ تھا جس پر اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے، 99 نام لکھے ہوئے تھے اللہ کے، اور لوگوں نے دنا درہم اور دنانیر لیے اور پیسے لیے، تقسیم کیا مال کو، اور میں نے کہا مجھے یہ تختہ دے دو۔ مجھے وہ تختہ مل گیا۔ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا، کسی نے کہا کہ آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آپ نے اللہ کے ناموں کو ترجیح دی ہے، تو اللہ تبارک و تجھے سلطان معرفت بنا رہا ہے، اور اللہ نے تجھے سلطان معرفت بنا دیا ہے، اللہ تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔
حضرت ذی-النون مصری فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے پر میں وضو کر رہا تھا، مجھے ایک محل نظر آیا اور ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ میں نے اس سے کلام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس عورت نے کہا کہ جب تم آگے بڑھا تھا میں نے سمجھا کہ یہ دیوانہ ہے، جب تم تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے سمجھا کہ تم عالم ہے، اور جب تم آگے تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے سمجھا تم اہل معرفت ہے۔ میں نے جب تھوڑا سا آگے آ کر دیکھا تو یہ تینوں چیزیں آپ میں نہیں تھی۔ حضرت ذی-النون رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کیسے یہ تین چیزیں مجھ میں کیوں نہیں ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ جب تو تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے سمجھا تو عالم ہے۔ عالم کبھی نامحرم پر نظر نہیں ڈالتا، اور تھوڑا سا تو جب آگے آیا میں نے سمجھا تو دیوانہ ہے، لیکن تو دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تو تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے سمجھا تو اہل معرفت ہے، لیکن تو اہل معرفت بھی نہیں ہے۔ اہل معرفت اسے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے۔ یہ حضرت ذی-النون رحمہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تھا۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی